ایک دن ابو جہل نے تمام مکے والوں کو اکٹھا کیا، مکے کے سرداروں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں میں مرد نہیں رہا؟ کیا اس مکہ میں اب کوئی ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے؟ کیا اس پورے مکہ میں کوئی جنا نہیں ہے؟ جب ابو جہل نے یہ باتیں کی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگا میں ابھی موجود ہوں، میں انشاءاللہ میں جاؤں گا، میں جا کر نعوذ باللہ من ذالک حضور کو شہید کروں گا۔ یہ بات جب حضرت عمر کھڑے ہوئے نا، آپ نے جب للکارا تو تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساروں نے نعرے لگائے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تلوار نکالی، نیام سے تلوار نکالنے کے بعد آپ گھوڑے پہ بیٹھے مکہ کی گلیوں میں دھاڑتے جا رہے ہیں اور نبی پاک کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ادھر نبی پاک کو خبر ملی کہ عمر آ رہا ہے، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، تو حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر راستے میں ابھی تھے، گلیوں میں تھے کہ ایک شخص سامنے آیا، اس نے آ کر حضرت عمر کو روکا، کہنے لگا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے جا رہا ہوں، تمہارے نبی کو آج ان کا چیپٹر کلوز کرنے جا رہا ہوں، قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس نبی کا قصہ ختم کرنے جا رہے ہو جس نبی کا کلمہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے پڑھ لیا ہے؟ کیا اس نبی کو تم شہید کرو گے جس کا دین جو ہے تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے؟ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، میں گیا، پہلے میں جاتا تھا جا کے اپنی بہن کا دروازہ بڑے خلوص پیار محبت سے دستک دیا کرتا تھا، لیکن اس دن میں نے دروازے کو لات مارنے کے بعد میں نے کہا باہر نکلو، بڑے غصے میں۔ میں جب وہ دروازہ کھولا، میری بہن نے دروازہ کھولا، میں ابھی دروازے میں انٹر ہی ہوا تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بہن یہ کیا سن رہا ہوں میں، کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو بہن نے کہا کہ بھائی بالکل صحیح سنا تو نے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا اس کے بعد میں نے تلوار کو پکڑا، تلوار کے جو پکڑنے والی سائیڈ ہوتی ہے وہ میں نے اپنے بہن کے سر میں ماری۔ جب سر میں لگی نا تو بہن کا سر جو ہے وہ پھوٹا اور بہن دیوار میں بھی جا لگی اور بہن پھر کھڑی ہوئی۔ میرا بہنوئی آگے بڑھا تو میں نے اس کو بھی پکڑ کے اس کو بھی مارا۔ تو بہن میری کہنے لگی اے عمر جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے نا اس ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، جتنا بہادر تو ہے نا اے عمر اتنی بہادر میں بھی ہوں۔ اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے نا اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اے عمر میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، جیسا کہ تو پیچھے نہیں ہٹتا نا تو میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ تو چاہے مجھے مار بھی ڈال، میری جان لے لے، لیکن میں اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑنے والی جس کا میں پڑھ کر آئی ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات سننے پر میرا دل جو سخت تھا وہ اب نرم ہونے لگا، وہ اب موم ہونے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اے میری بہن مجھے بتا تو صحیح تو کر کیا رہی تھی، تو پڑھ کیا رہی تھی؟ تو میری بہن نے کہا نہیں عمر ایسے نہیں، تو ابھی ناپاک ہے، تو جا کے نہا، غسل کر، اس کے بعد کپڑے تبدیل کر، دوسرے کپڑے پہن کے آ، پھر تجھے میں بتاؤں گی میں کیا کر رہی تھی۔ پھر حضرت عمر گئے، جا کر نہا کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضرت عمر نے کپڑے تبدیل کیے، پھر آئے، جب آ کر بہن سے کہا نا بہن اب تو بتا دے تو کیا کر رہی تھی؟ تو اس بہن نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ و قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب بہن نے پڑھا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جب بہن نے پڑھا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب بہن نے پڑھا نا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب بہن نے پڑھا نا یا ایہا المدثر قم فانذر، جب بہن نے یہ پڑھا نا تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میری بہن جلدی جلدی جا
اس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھنا ہے، اس نبی کی خدمت میں جلدی جلدی مجھے لے کے جا کہیں کہ میری جان نہ نکل جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو لے کر جانے لگے۔ ادھر سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، دروازے بند کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، دروازے آج کھلے رہنے دو۔ یا رسول اللہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دروازہ کھلے رہنے دو۔ یا رسول اللہ بہت ظالم ہے، یا رسول اللہ نہیں چھوڑے گا؟ آپ نے فرمایا دروازے کھلے رہنے دو۔ یا رسول اللہ وہ کافر ہے، حضور نے فرمایا دروازے کھلے رہنے دو۔ اس کے بعد جب عمر سامنے آئے نا تو سب نے تلواریں نکال لی، تو حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، تلواریں نیام میں ڈالو، یہ عمر وہ عمر نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ عمر ہے جو میرا غلام بن کے آیا ہے، یہ وہ عمر ہے، اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر آئے، آ کر قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں غلط تھا، آج تک میں نے بہت غلط کیا، لیکن آج مجھے آپ بھی معاف کر دیں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ بھی مجھے، آپ کا خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پورے مکہ کے گلیوں میں اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے نا، وہ سامنے آئے میرے۔ آج کے بعد چھپ کے اذان نہیں ہوگی بلکہ سامنے اذان ہوگی، آج کے بعد چھپ کے نماز نہیں ہوگی بلکہ سامنے نماز ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جب آپ آئے نا اس دین میں، تو دین کو ایک جو ہے وہ مل گئی، اور جب حضرت عمر آئے تھے نا سامنے حضور کے، تو حضور نے فرمایا تھا یہ عمر ایسے ہو نہیں آیا، یہ میں نے خود اپنی اللہ سے دعا مانگ کے لیا ہے، میں نے رات کو دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ عمر مجھے عطا کر دے، تو یہ اللہ نے یہ عمر مجھے عطا کیا۔ تو پھر شاعر بھی کہتا ہے کہ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، تھے کیسر و کسریٰ بھی جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔